اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور شریک گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہے۔ سورہ نساء کی 20 اور 21 نمبر کی دو آیتیں پڑھی گئیں۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو جو مظالم کا نشانہ بنایا جاتا تھا مختلف طریقوں سے، اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی عورتوں کو دین مہر نہیں دیتے تھے، مجبور کر دیتے تھے، مقید کر دیتے تھے، اور مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کا نکاح بھی دوسری جگہ نہیں کرتے تھے، اور اگر دوسری جگہ کر بھی دیتے تھے پیسے لے کر رشوت لے کر کے اس کے ساتھ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہی جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم و زیادتی کے جو طریقے تھے ان میں سے ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا مظالم کا کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی سے کسی وجہ سے بے تعلقی ہوتی تھی، محبت نہیں ہوتی تھی، یا اور کوئی بھی وجہ ہوتی تھی اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس عورت پر کوئی غلط الزام لگا دیتا تھا، اپنی بیوی پر کوئی غلط الزام لگا کر کے اس کو پریشان کرتا تھا کہ وہ اتنی پریشان ہو جائے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، یا تو دین مہر معاف کر دے یا تو کچھ پیسے دے کر کے وہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں بھی اس کا سد باب کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ 19 نمبر، 20 نمبر، 21 نمبر، ان تین آیات میں جاہلیت کے زمانے میں جو مظالم کے جو طریقے تھے اور وہ لوگ نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے ان طریقوں کا سد باب کیا ہے۔ تو ان دونوں آیات میں بھی 20 اور 21 نمبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ عورتوں پر غلط الزام لگا کر کے دوسری شادی مت کرو تم، اور غلط الزام لگا کر، بہتان لگا کر، تہمت لگا کر ایسا تم مت کرو کہ اس کا دین مہر تم اس سے زبردستی لے لو، مجبور کر کے اس سے دین مہر لے لو، چاہے تم نے اس کو کتنا بھی دین مہر دیا ہو، مال کا انبار تم نے کیوں نہ دیا ہو۔ قنطار کہتے ہیں مال کے ڈھیر کو، مال کے انبار کو۔ یہ تمہاری بے غیرتی کے خلاف ہے کہ جس عورت کے ساتھ تم نے عرصے دراز تک زندگی گزاری اور اس کے ساتھ تم نے جو ہے وقت گزارا، اور اب جب موقع آیا ہے اور تم اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کا مال تم لے رہے ہو، یہ تمہاری بے غیرتی اور یہ بے مروتی کے خلاف ہے۔ مرد تو مرد ہوتا، اس کی غیرت بھی ہوتی، اس کے اندر مروت بھی ہونا چاہیے، اس کا تھوڑا سا خیال بھی کرنا چاہیے۔ تم اس سے بے حجابانہ طور پر مل چکے ہو اور اس کے باوجود بھی تم جو ہے اس کے ساتھ تم یہ ظلم کر رہے ہو، اس کے اوپر تم نے تہمت لگا دی اور تہمت لگا کر کے اس کا مال تم لوٹا رہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ تہمت مت لگاؤ، تم کو اگر طلاق دینا ہے طلاق دے دو، تم دوسری شادی کر لو، لیکن تم اس کے اوپر تہمت لگا کر کے اس کا مال تم حاصل مت کرو، چاہے تم نے اس کو کتنا بھی مال دیا ہو، مالوں کا انبار، مالوں کا ڈھیر تم نے چاہے دیا ہو، اس کا مال مت لوٹاؤ۔ اس لیے یہاں پر علماء نے دین مہر کی زیادتی پر استدلال کیا، دین مہر کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ دین مہر زیادہ بھی باندھ سکتے، کم بھی باندھ سکتے۔ کم کی مقدار تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کم سے کم 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم دین مہر کی مقدار نہیں، اس سے زیادہ کتنا بھی آدمی باندھ سکتا۔ عورت کی بھی عزت ہے، اس کی بھی پوزیشن دیکھ کر کے دین مہر باندھ دے کہ ایک عورت تو بڑے گھرانے کی ہے
اس کا دین مہر تم نے کم باندھ دیا۔ اتنا دین مہر کم مت باندھ دو کہ وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے، کرے دیکھو میرا دین مہر اتنا ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے دین مہر باندھنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑے گھرانے کی عورت ہے تو اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے، تم اپنی پوزیشن کو دیکھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کی فکر کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ آج کے نوجوانوں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنا دین مہر باندھے کہ وہ ذرا شان سے ناک اونچی کر کے اپنی سہیلیوں کو بتا سکتی ہے، دیکھو میرے شوہر نے اتنا دین مہر باندھا، میرا شوہر مجھ کو اتنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بکرا ذبح کرتے یا کہیں سے گوشت آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی بیوی کی سہیلیوں کی فکر آدمی کرے، اور اس کو جو ہے بیوی کو یہ کہہ دے دیکھو تم اپنی سہیلیوں کی دعوت کرو، اور اپنی سہیلیوں کو تم کچھ ہدیہ تحفہ دینا چاہو تو تم دے سکتی ہو، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، میں دوں گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو، فرماتے کہ اپنی بیویوں کو جو گھر کا خرچ ہے وہ خرچ دے کر کے اپنی بیویوں کو الگ سے بھی تھوڑا سا خرچہ دینا چاہیے، تاکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہے خرچ کرے، ماں کو، بہن کو، سہیلیوں کو، جس کی جو طبیعت چاہے وہ اپنی مرضی مطابق خرچ کر سکتی ہے، اس کو تھوڑا سا خرچہ دینا چاہیے، اور اس کا حساب کتاب شوہر کو نہیں دینا چاہیے۔ بیویوں کو تھوڑا سا الگ سے پیسہ دے کر کے یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ جہاں چاہو ماں کو، بہن کو اور بھائی کو، رشتہ دار کو، سہیلیوں کو جہاں آپ خرچ کرنا چاہے خرچ کریں۔ اس وقت مجھ کو ایک دو واقعات یاد آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا خیر کا زمانہ تھا اور حق گوئی اور بے باکی کا زمانہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا، دیکھو تم لوگ 400 درہم سے زیادہ اپنی بیویوں کا دین مہر مت باندھو۔ اگر 400 سے زیادہ دین مہر باندھنا کوئی فخر کی چیز ہوتی، کوئی اچھی چیز ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کا دین مہر 400 سے کم باندھا ہے، اپنی بیٹیوں کا دین مہر 400 زیادہ نہیں باندھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، اپنی بیٹیوں کا دین مہر 400 درہم، اپنی بیویوں کا زیادہ سے زیادہ 400 درہم۔ تم لوگ بھی 400 سے زیادہ دین مہر مت باندھا کرو، اس سے زیادہ اگر تم لوگوں نے باندھا تو تم لوگوں کو سزا ملے گی، اور وہ تمہارا زیادہ دین مہر لے کر کے بیت المال کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ دین مہر باندھ دو اور تمہارے اور بیوی کے درمیان بعد میں تنازع پیدا ہو جائے، اور شوہر کو تم سے جو ہے تمہاری طرف سے جو ہے کوئی جو نفرت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اعلان کر کے، یہ بیان کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر گئے۔ دیکھیے کیسا جو ہے خیر کا زمانہ تھا، حق کوئی اور بے باکی کا زمانہ تھا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی جس کے بارے میں لکھا لمبی ناک اور اونچے قد کی عورت، اور کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو اس بات کا کس نے حق دیا کہ دین مہر کو متعین کریں، آپ اس کی مقدار کو محدود کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے قنطارن، مالوں کا ڈھیر تم اگر دے دو تو تم اس کو تم طلاق کے وقت لوٹاؤ مت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مالوں کا ڈھیر، مالوں کا انبار تم دے دو، جب بھی تم اپنی بیوی کا مال مت لوٹاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے تو پھر آپ کون ہوتے دین مہر کو متعین کرنے والے، اس کو جو ہے محدود کرنے والے؟ آپ کو کسی نے اختیار دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے زمانے کا اگر ماحول ہوتا، آپ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیے، فوراً آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، فوراً آپ کے اثاثوں کی قرکی ہو جائے گی، فوراً جو ہے تحقیقات ہونے لگے گی کہ آپ نے کہاں سے مال کمایا، کہاں سے جو ہے اتنا جمع کیا، فوراً جو ہے حکومت آپ کے پیچھے لگ جائے گا ہاتھ دھو کر کے۔ لیکن دیکھیے اتنے بڑے امیر، اتنے بڑے خلیفہ، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حاکم، اس کے سامنے ایک عورت کہتی ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ دین مہر آپ محدود کریں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانو کا انبار، مانو کو ڈھیر بھی تم نے دے دیا تو اس کو مت لوٹاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہے دین مہر کو متعین کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر کے کہا کہ دیکھو بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میرے ذہن میں یہ آیت نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، مجھ سے زیادہ ایک عورت جانتی ہے اور میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، اور تم جو ہے اس کی حیثیت کو، پوزیشن کو دیکھ کر کے تم اس کا دین مہر متعین کرو۔ جس معیار کا آدمی ہے، جس معیار کی دلہن ہے، اس کے معیار کو دیکھ کر کے دین مہر متعین کرو کہ وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ بڑے گھرانے کی ہے اور دین مہر ہم نے بالکل کم متعین کر لیا تو شرمندگی محسوس کرے گی۔ مسئلہ یہاں یہ ہو گیا سماج میں، معاشرے میں، شادی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے، 15 20 لاکھ، یہ تو معمولی چیز ہے۔ کئی قسم کے کھانے بنتے، 42 قسم کے کھانے، 10 قسم کا کھانا تو غریب آدمی بھی بنا رہا، اتنے اقسام کے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے بنتے کہ آدمی جو ہے کھاتا بھی نہیں، اس کھانے کو ڈھیر میں ڈال دیا جاتا۔ گاڑی آتی ہے، گاڑی کوڑے کرکٹ اٹھانے والی گاڑی اٹھا کر کے کچروں پر اس کو پھینک دیا جاتا۔ لیکن مسجد میں نکاح ہوتا، لیکن جب دین مہر کا موقع آتا ہے، نہیں بھائی یہ تو دین مہر بہت زیادہ ہے، آپ یہ دین مہر زیادہ باندھ رہے ہیں، باراتی کے لوگ بھی زیادہ آ رہے ہیں، کھانے بھی زیادہ بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا، لیکن بیوی کا دین مہر جب باندھنے کا موقع آتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ مجھ کو میرے علاقے کا ایک واقعہ یاد آیا، ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی، شادی جب ہونے لگی، شادی ذرا اوسط درجے کے آدمی تھے، وہ میرے جاننے پہچاننے والے لوگ، ہمارے گاؤں کے بالکل قریب ایک جلگوری نام کی بستی ہے، وہاں پر شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات آئی اور نکاح ہونے لگا، دین مہر میں تنازع ہو گیا۔ جب دین مہر میں تنازع ہوا تو جو لڑکی پیچھے بیٹھی سن رہی تھی، اس نے صاف اعلان کر دیا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ جب یہ دین مہر کے بارے میں تکرار کر رہا، دین مہر کے بارے میں تنازع کر رہا، تو آگے چل کر کے میری زندگی یہ دشوار بنا دے گا، میرے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئے گا، میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گا۔ جب یہ دین مہر کے بارے میں اتنا تنازع کر رہا، لڑائی کی نوبت آ گئی ہے، تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ اس مجمع میں سے کون اٹھ کر کے میرے ساتھ نکاح کرتے؟ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اب بھی وہ دونوں زندہ ہے، بچے بڑے، ہماری شادی پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس مجمع میں کون اٹھ کر کے میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ الحمدللہ کہ نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا، اور اس کے بعد بارات کو ذلیل ہو کر کے واپس ہونا پڑا، اور اس نوجوان نے، جو محلے کا ہی نوجوان تھا، اس نوجوان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا۔ اب اس وقت کس حال میں مجھ کو پتا نہیں، لیکن بیچارے زندہ تھے، آل اولاد بھی اس کو ہو گئی تھی۔ ایسی بھی غیور بچی ہے دنیا میں کہ جب وہ ابھی دین مہر کے بارے میں لڑائی کر رہا تو آگے چل کر کے میری زندگی کے دشوار بنا دے گا۔ دیکھیں آج کے سماج میں، معاشرے میں کتنی خرابیاں آ گئی ہے، جو چیز ضروری ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ دین مہر جس کی وجہ سے عورت حلال ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا اور اس کے دین مہر کو دیا نہیں جاتا۔ جب جو شوہر مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد عورتیں آ کر کے اس سے معاف کراتی ہیں، یہ سب بھی بالکل غلط طریقہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں جو ہوتا تھا، آج بھی وہی چیز پھر سے لوٹ آئی ہے۔ آج بھی سماج میں، معاشرے میں وہی برائیاں، وہی خرابیاں، وہی ساری چیزیں لوٹ کر کے آ گئی ہیں۔ مسجد میں نکاح ہو رہا، دین مہر کا تنازع چل رہا، کھانے پینے کا انتظام اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا، لیکن دلہن کو دین مہر دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور شان بتانے کے لیے، بڑائی بتانے کے لیے لاکھوں لاکھ کا دین مہر باندھ دے رہے، دیتے وقت جو اس کو پریشانی ہو رہی ہے، دین مہر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آیت نمبر 20 اور 21 اور 19 نمبر کی آیت میں بھی، ان 3 آیات میں، سورہ نساء کی 19 20 21، ان 3 آیات میں جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر ظلم و زیادتی کے جو طریقے تھے، نت نئے طریقے وہ ایجاد کرتے تھے، ان طریقوں کا سد باب کیا گیا، مسلمانوں کو خطاب کر کے صاف طور پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم و زیادتی عورتوں پر ہوتی تھی، جو نئے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، وہ طریقہ تم اختیار مت کرو، اور وہ برائیاں، وہ خرابیاں تم اپنے اندر اگر پاتے ہو، ان برائیوں کو، ان خرابیوں کو دور کر دو بالکل، اور وہ برائیاں بالکل سماج سے، معاشرے سے بالکل ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا